حیران کن قسم کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کی تقریر جو انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کی تھی جب یہ پاکستان انڈیا کا ایشو چل رہا تھا, انہوں نے کہا بڑی نہایت کمزور ترین, ایک فیشسٹ کا مقابلہ کمزوری سے نہیں ہوتا, مودی کا مقابلہ کمزوری سے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ بڑی انہوں نے کمزور جو ہے وہ, اچھا وہ کمزور تقریر کیا تھی؟ وہ کمزور تقریر یہ تھی کہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اسے کسی بھی غیر جانبدار ذریعے سے اس کی تحقیقات کروا لیں. یہ تھا وہ. یہ جس کو کمزور کہہ رہے ہیں, آپ کا اس وقت جو وفد گیا ہوا ہے نا پاکستان سے باہر, وہ اسی نیریٹو کو لے کے جو ہے وہ ٹو کر رہا ہے اس وقت کہ جناب پاکستان نے تو آفر کر دیا تھا کہ آپ اس کی جو ہے وہ غیر جانبدار تحقیقات کروا لیں, جس کو عمر ایوب صاحب جو ہے وہ کمزور کریں. میں بار بار کہتا ہوں, میں نا مجھے بڑے سویر قسم کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں عمر ایوب صاحب کی انٹیلیجنس کے اوپر. پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق ہے, لیکن مطلب آپ نے مخالفت کرنی ہے اس کی کوئی لاجک تو ہونی چاہیے یار. اچھا یہ کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی, اس کے بعد ایک اور بھی انہوں نے شلی چھوڑی, ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف کو 7 یا 8 تاریخ کو میکسیمم, 7 یا 8 تاریخ کو میکسیمم مئی, ٹھیک ہے 7 مئی یا 8 مئی تک میکسیمم, 7 کی شام یا 8 کی صبح تک اٹیک کر دینا چاہیے تھا, انڈیا کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے تھا. اور میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں ہسپتال کے بیڈ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اٹیک کریں اٹیک کریں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ بڑا لیٹ جا کے انہوں نے اٹیک کیا. انہوں نے کہا یہ جو افواج ہوتی ہیں اس کو ٹریگر تو جو ہے وہ تو شہباز شریف کے ہاتھ میں ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو چیف ایگزیکٹو نے جو ہے وہ بیسکلی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, افواج کا کوئی قصور نہیں ہے, بیسکلی شہباز شریف جو ہے وہ قصوروار ہے. اچھا اب بندہ ان سے جا کے پوچھے میرے بھائی جنگ کب کرنی ہے, اٹیک کب کرنا ہے, یہ افواج پاکستان بتائیں گی کہ پرائم منسٹر کو بریف کرتے ہوئے کہ جناب یہ بہتر طریقہ ہے, یا وائس ورسا ہوتا ہے, یا شہباز شریف ایکچولی آرمی چیف کو بتائیں گے عاصم منیر صاحب اے چلاؤ ہن گولی چلاؤ؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں آپ. شہباز شریف صاحب آلریڈی یہ بات بتا چکے ہوئے ہیں کہ ان کو عاصم منیر صاحب نے انفارم کیا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو ایکچولی ریئیکٹ, اور اس کے مطابق کیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا چلیں 1 منٹ کے لیے اگر آپ یہ واقعی, میں اچھا یہاں پہ بھی نا عمر ایوب صاحب کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ اس گلی میں جا کے پھنس جاتے ہیں. یہ ڈیڈ اینڈ ہے جس گلی میں آپ گھس گئے ہیں نا, کہ جی اصل ٹریگر تو ہے وہ تو شہباز شریف کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ نے شہباز شریف کی اس بارے میں تو برائی کر دی, مجھے نا آپ کہیں لاکھ اختلاف شہباز شریف سے اور چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے, ان کے الیکشن کے اوپر کہہ لیں, 8 فروری کا الیکشن ہے اس کے اوپر کہیں, یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے آپ اس کے اوپر کہیں, میں اس پہ شاید آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میں نے خود ان کے بہت سے فارمز کھولے ہوئے ہیں. لیکن یہ والی جو گلی ہے نا, یہ والی جو پاکستان انڈیا والی گلی ہے, اس پہ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر تنقید کریں نا تو کچھ سمجھ نہیں آتی بات کی. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, آپ گلی میں کیوں پھنس رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹریگر تو شہباز شریف کے ہاتھ میں تھا, تو بھائی آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ پاکستان نے جنگ جیتا ہے؟ یہ بات تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ پاکستان نے اس میں فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کیا اور یہ جنگ جیتی ہے؟ تو پھر کہو گے کہ ہاں جی ٹریگر تو شہباز شریف کے ہاتھ سے, کہ جنگ جو بھی جیتی الٹیمیٹلی اس کا سہرا شہباز شریف کے سر پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا, یا نہیں ادھر جا کے دل بند ہو جاتا ہے. سو اس لیے اس گلی میں جب آپ جاتے ہیں نا کرٹیسزم کرتے ہوئے, تو آگے جا کے پھر آپ کو اچھائی بھی کرنی پڑے گی, آپ کو پھر تعریف بھی کرنی پڑے گی, اور وہ آپ سے ہونی نہیں ہے, وہ آپ سے نہیں ہونی. وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف چلے جائیں گے کہ ہاں جی میں ان کی تعریف کر لوں گا, میں ادھر نہیں کروں گا, ہے نا. تو اس لیے تنقید برائے تنقید نہ کریں, کوئی لاجک والی بات ہوا کرے نا عمر ایوب صاحب. تب میرا ویسے بڑا دل کرتا ہے میں عمر ایوب صاحب کو نا کسی دن بلاؤں ذرا پوڈ کاسٹ کے لیے, یہاں پہ آتے نہیں ہیں, بڑے چنندہ لوگوں کو وہ انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں, لیکن میری بڑی خواہش ہے, میں بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسی ولاگ کے ذریعے میں انوائٹ کر دیتا ہوں عمر ایوب صاحب کو کہ آئیں ذرا تشریف لائیں, آپ کا ذرا میں انٹرویو کرنا چاہوں گا. یقین کیجئے شاید پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کا انٹرویو کرنے کا میرا دل ہے نا تو 2-3 لوگ ہیں, جس میں سے عمر ایوب صاحب از ون آف دیم, کہ میں ان کا انٹرویو ضرور کروں کسی دن. اچھا جی اب آ جائیں ذرا بارڈر پار ذرا چلتے ہیں. بارڈر پار جناب ایک تو انڈیا نے نو ٹائم جاری کیا ہے, اور یہ اسکرین کے اوپر میں یہ میپ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جناب 100 کلومیٹر بارڈر کے فاصلے کے اوپر کراچی اور سندھ کے پاس یہاں پہ ایئر اسپیس ریزرویشن فار انڈین ایئر فورس ایکسرسائزز, یہ جناب آج ایکسرسائزز انڈین وقت کے مطابق, بلکہ پاکستانی وقت کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 3 بجے سے لے کے رات 8:30 بجے تک یہ لوگ ایک اپنی فضائی ایکسرسائزز اس ایریا کے اندر کرنے لگے ہیں, پاکستانی بارڈر سے صرف 100 کلومیٹر فاصلے کے اوپر. اور یہ ایریا انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے جو آپ اس وقت میپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں
کہ فضائیہ جو ہے نا ان کی یہاں پہ یہ پریکٹسز اپنی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اب آ جائیے جناب وہ پاکستان زندہ باد, اس کے اوپر آئیے ذرا. آدتیہ راج کول پچھلے 24 گھنٹے میں انڈیا کے تمام جرنلسٹ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو گیا ہے, ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرا دیے ہیں. ایک ہم نے جو ہے ایویک گرایا ہے, وہ بھی ایک جہاز ہی ہوتا ہے جس سے بیسیکلی کمیونیکیشنز وغیرہ ہینڈل کی جا رہی ہوتی ہیں اور ریڈار کا کام لیا جا رہا ہوتا ہے. اور پتہ نہیں کتنے ڈرون گرا دیے ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ ساڑھے 6 ڈگے نے, تاڑے بھی ڈگنے چاہیے دینے. انہوں نے بس اپنی طرف سے بنا دیا, کوئی ملبہ نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی کچھ نہیں. ان کے تو ملبوں کی تصویر بھی جو ہے وہ آ چکی ہے. اسی کے اندر ایک اور چیز انہوں نے کہی. انہوں نے کہا جی پاکستان نے اپنا ڈوزیئر جمع کرایا ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو ہم نے بتایا ہوا تھا نا کہ پاکستان کو ہم نے یہاں پہ ہٹ کیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو اس سے زیادہ ہٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ ایک نئی کہانی بنائی ہے کہ پاکستان نے جو اپنا ڈوزیئر جمع کرایا ہے اس کے مطابق ہم نے جو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا, ہم نے تو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. لیکن وہی بات وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آدتیہ راج کول جڑا میرا بھرا ہے نا, پہلے بھی 2-3 بار جھوٹ بولتے پھڑیا گیا, اب یہ دوبارہ پکڑا گیا. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے اس کی ٹرینڈ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے, بار بار یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کی ٹرینڈ کرنی پڑ جاتی ہے. اس نے یہ ٹویٹ ہے آپ کے سامنے, ذرا میں پہلے ٹویٹ پڑھتا ہوں پھر میں آپ دیکھیے گا میں اس کو کس طرح پکڑتا ہوں. کہتا ہے جی بگ ایڈمیشن بائی پاکستان in its dossier submitted to several countries dated 18th May, Pakistan admits to far worse and bigger damage by Indian missiles and drones across Pakistan in Operation Sindoor. کہ وہی جی پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آگے کہتا ہے ڈوزیئر کلیئرلی شوز انڈین اسٹرائکس آن پشاور, جھنگ, حیدرآباد ان سندھ, گجرانوالا ان پنجاب, بھاول نگر, اٹک اینڈ شور locations which were not named by Indian Air Force or the DGMO. انہوں نے کہا انڈین ایئر فورس نے سانوں پتہ ہی نہیں سی, اسی یہاں پہ ڈرون بھیجے ہوئے تھے, ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ وہ وہاں پہ ڈوز کر کے آ گئے. اچھا مطلب آپ نے بھائی ڈرون بھیجے ہوئے تھے کہ ہمارا کتے بھیجے ہوئے تھے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا وہ جا کدھر رہے ہیں. مطلب کتنی بچگانہ قسم کی بات ہے. یہ اپنی بات کرتے کرتے اپنی انڈین ایئر فورس کی کتنی نااہلی شو کر رہا ہے کہ مطلب کہ جی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے یہاں پہ دھماکے کر دیے ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اس نے یہ 4 نقشے شیئر کیے ہیں, اس میں سے ذرا یہ ایک نقشہ کھول کے دیکھیے گا. یہ آدتیہ راج کول نے, ان کے انڈین جرنلسٹ, اچھا یہ صرف اس نے نہیں کیا ہوا, اور بھی انڈین جرنلسٹ نے کیا ہوا ہے. برکھا دیدی نے بھی کیے ہوئے. برکھا دیدی وہ سارے ایک ہی جگہ رو سے پیچھے سے آیا ہوگا نا, بغیر دیکھے پورے ڈگ 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 شیئر کر دیا. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا, یہ نقشہ اس نے شیئر کیا ہے. وہ لیفٹ سائڈ پہ ذرا دیکھیے گا, راول پنڈی اور اٹک. اب ذرا غور سے دیکھیے, راول پنڈی سے اٹک نو کتنے لے کے گئے نا. راول پنڈی اور اٹک انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے, نہیں پتا ہوتا نا, جس طرح لاہور کی بندرگاہ بنا دی تھی نا, لاہور کی بھی انہوں نے کہا تھی بندرگاہ پہ ہم نے حملہ کر دیا ہے, دھماکے ہو گئے ہیں, تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. وہ راول پنڈی اور اٹک کو خیبر پختونخوا میں ڈال دیا. اور گجرات جو ہے وہ دیکھیں کدھر آ گیا, چکوال ذرا دیکھیے گا, چکوال بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بارڈر کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ نیچے ذرا جا کے دیکھیے گا, کراچی بھاجن سمندر کے اندر ہے. کراچی کا جو ہمارا شہر ہے وہ سمندر کے اندر ہے. کس گدھے نے ان کو یہ بنا کے دیا ہے, کوئی عقل موت نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز شیئر کرنے سے پہلے ایک دفعہ چیک تو کر لو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, اس کو پاکستانی میپ کے ساتھ کمپیئر تو کر لو. راول پنڈی اور اٹک خیبر پختونخوا کے اندر ہے. تمہیں جاہلو, تمہیں کوئی بھی را کا ایجنٹ کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں پکڑاتا ہے, تم لوگ بھی جو ہے نا وہ چپ 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 چبانا شروع کر دیتے ہو. چیک تو کر لیا کرو ایک دفعہ کہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. بے شرمو, تم لوگوں کی اسی لیے جرنلزم کی کوئی کریڈیبلٹی رہ ہی نہیں گئی, کوئی کریڈیبلٹی نہیں. اس کے علاوہ جناب راہل گاندھی نے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی کو ٹکا کے ایک نعرہ مارا ہے, اور اس کے اوپر بی جے پی جو ہے وہ بڑی تڑپ رہی ہے. اس نے کہا جی ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا, فون اٹھایا, کہا مودی جی کیا کر رہے ہو, نریندر سرنڈر, اور جی حضور کر کے مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کر دیا. تو یعنی وہ کہنے کا مطلب تھا کہ نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ایک فون کیا اور اس پہ جو ہے وہ پھونک نکل گئی. اچھا اس کے اوپر یہاں تک لوگوں نے ٹویٹس کیا کہ جناب یہ سرنڈر والی بات تو پاکستان نے بھی ہمیں نے کہی, جو اس وقت جو ہے وہ راہل گاندھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا تھا. سرنڈر تو بھائی جان آپ نے کیا تھا, آپ نے خود فون کر کے بیٹھ کے اپنے جو سیز فائر کروایا کہ سانو بچاؤ, تاری مہربانی وڈے ابا جی سانو بچاؤ, یہ تو کیا آپ نے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے راہل گاندھی, اس میں غلط کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا, مودی کا جو یار ہے غدار ہے. مودی کا جو یار ہے نا وہ ایکچولی اس کا نام ہے گوتم اڈانی.
مودی کا جو یار ہے وہ گوتم اڈانی ہے. یہ گوتم اڈانی کون ہے؟ میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس اصل سٹوری کے اوپر آؤں گا. سٹوری ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں. یہ بیسیکلی گوتم اڈانی کے اوپر جو ہے نا بڑی دیر سے, کئی سالوں سے اس بات کا الزام ہے کہ یہ اور نریندر مودی جو ہے نا دے ویری گڈ فرینڈس. بالکل جس طرح یہاں پہ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ملک ریاض صاحب کے سیاسی کنیکشنز بڑے تگڑے ہیں اور وہ فائلوں کو پہیے لگوا دیتے ہیں, تو اسی طرح یہ گوتم اڈانی کے بارے میں بھی ہے کہ جناب بی جے پی اور مودی کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے جی ان کے تعلقات کا آغاز جو ہے تقریباً 2002 سے ہوتا ہے, جب وہ گجرات میں ایک بزنس مین تھے گوتم اڈانی, اور مودی جو ہے وہ اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے. مئی 2014 میں جب مودی نے عام انتخابات میں کامیابی سے حاصل کی تو وہ گوتم اڈانی کے طیارے میں دلی پہنچے. اب آپ جانتے ہیں جہاز تو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے ملک ریاض صاحب کا, تو ادھر بھی جو ہے گوتم اڈانی کا جہاز جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا. اس کا منظر جو ہے وہ ایک معروف تصویر میں بھی یہ قید ہے جہاں وہ اڈانی کے کارپوریٹ لوگوں کے سامنے نریندر مودی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اور آج بھی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اڈانی کے یہ ان کے ساتھ نریندر مودی کے ساتھ جو ہے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اگر میں صرف اس کی نیٹ ورتھ آپ کو بتاؤں نا تو وہ بلینز آف ڈالرز کے اندر جاتی ہے, بلینز آف روپیز نہیں, بلینز آف ڈالرز کے اندر جاتی ہے اس کی نیٹ ورتھ جو ہے. اور اس کے بزنس کا جو ایمپائر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. شاید کسی چھوٹے ملک سے بھی زیادہ بڑا اس کا پورا ایک انفراسٹرکچر ہوگا. یہ اتنا امیر آدمی ہے. تو ماضی میں اس کے اوپر جو ہے وہ 2014 میں نیو یارک کی مالیاتی تحقیقاتی فرم نے ایک رپورٹ میں اڈانی گروپ پہ کارپوریٹ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کرنے کا الزام لگایا تھا. اس کے اوپر یہ لگ چکا ہے. بھارت کی سیکیورٹی ایکسچینج بورڈ نے 2014 میں اڈانی گروپ کی مبینہ مشکوک سٹاک مارکیٹ سرگرمیوں کے شواہد فراہم کیے تھے. سال 2024 میں امریکہ میں وفاقی استغاثہ نے ان پر $25 کروڑ کی رشوت دینے اور امریکہ میں رقم چھپانے کا الزام بھی لگایا تھا. ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی کمپنی کے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر انڈین حکام کو رشوت دی تاکہ ایسے ٹھیکے حاصل کیے جائیں جن سے 20 سال میں $2 ارب کا منافع کمایا جا سکے. یہ ان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگتے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے اسی گوتم اڈانی کے اوپر, اور وہ یہ ہے وال اسٹریٹ جرنل نے. اب آپ جانتے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے بڑا ایک معتبر ادارہ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جی امریکی پروسیکیوٹرز جو ہیں اس وقت گوتم اڈانی کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا بھارتی ارب پتی نے اس کی کمپنیوں نے ایران سے LPG بھارت کے مندرا بندرگاہ کے ذریعے درآمد کی ہیں یا نہیں کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہیں امریکہ کی جانب سے. تو کیا اس نے گوتم اڈانی جو ہے وہ امریکہ میں بزنس بھی کرتا ہے, تو وہ تمام کمپنی جو امریکہ میں بزنس کر رہی ہوں نا اگر سینکشنز لگی ہوں تو پھر اس کے بعد وہ ایران کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کر سکتے. تو اس بات کی تحقیقات گوتم اڈانی کے اگینسٹ ہو رہی ہیں. اور وال اسٹریٹ جرنل یہ کہتا ہے کہ جی ریاست گجرات میں واقع مندرا بندرگاہ اور پرشین گلف کے درمیان سفر کرنے والے کچھ ٹینکرز کی ٹرانسپورٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بحری جہاز پابندیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ جو ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ان LPG ٹینکرز کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے جو اڈانی انٹرپرائز کو کارگو فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی میں اعلان کیا تھا کہ ایران سے تیل یا پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی تمام خریداری جو ہے وہ بند کی جائے, اور جو بھی ملک یا فرد ایران سے ایسی اشیاء خریدے گا اس پر فوری طور پر سیکنڈری پابندیاں عائد کر دی جائیں گی. تو مودی کا جو یار ہے وہ پابندیوں کا شکار ہے. بیسکلی اصل کہانی یہ ہے. اور جو تعلقات خراب ہوئے ہوئے نا نریندر مودی کے اور ٹرمپ کے, بڑی جفیاں شپیاں ڈالی تھی اس نے جا کے, تو وہ لگ رہا ہے